آج ہم علامہ محمد اقبال کی فریڈرک نیٹشے پر لکھی ہوئی ایک اور نظم پڑھنے والے ہیں۔ یہ نظم بھی فارسی زبان میں ہے اور یہ بھی ان کی کتاب پیام مشرق میں ہے۔ ابھی اسی کتاب کی ایک اور نظم رہتی ہے جو ہم جلد کور کریں گے۔ اس نظم میں بھی علامہ محمد اقبال نے اس خوبصورتی سے نیٹشے کے افکار کو مذہبی تہذیب، مذہبی سائیکی اور مشرقی تہذیبوں کے سامنے رکھا اور کہا کہ نیٹشے کا دل بے قرار ہو گیا، تڑپ اٹھا انسان کی کاہلی اور سستی کو دیکھ کے، ان عناصر کی سستی کو دیکھ کر جس کو اکٹھا کر کے تم آدم کو آدم کہتے ہو۔ وہ ان اوصاف سے تنگ آ گیا جو چرچ نے انسان کو دے رکھے تھے کہ جب تک انسان میں یہ عناصر نہ ہو، انسان میں یہ اوصاف نہ ہو تو وہ اچھا انسان نہیں بنتا، اچھا آدم نہیں بنتا۔ وہ انسان کے اس کمزور سے مٹی کے پیکر کو دیکھ کر وہ طنزیہ انداز میں کہکا گوئی کر رہا تھا اور کہکا لگاتے لگاتے رونے پر مجبور ہو گیا کہ ان اوصاف کو تم اچھا کہتے ہو۔ یہ بزدلی سے بھری ہوئی عاجزی، یہ ہر بات پر معافی مانگنا اور معافی کی طلبگاری کرنا، یہ غیر ضروری عفو درگزر، یہ ہر بات پر اگلے جہان پر ڈال دینا کہ میں آگے جا کے صبر کے عوض فلاں جنت میں مقام لے لوں گا، تم ان اوصاف کو کہتے ہو یہ بہترین آدم کے اوصاف ہیں؟ ارے یہ تو بزدل آدمی نے چھپنے کے بہانے ڈھونڈ رکھے ہیں۔ ارے یہ تو دلائل ہیں اپنی بزدلی کو چھپانے کے، یہ تو دلائل ہیں کہ طاقتوروں کے دانت واپس لے لیے جائیں اور ان کو بھی طاقت سے محروم کر دیا جائے، کیونکہ یہ تو رینگنے پر مجبور ہے۔ تو اب یہ رینگنے کو کسی نہ کسی طرح جسٹیفائی کریں گے۔ علامہ محمد اقبال یقیناً بات کر رہے تھے نیٹشے کے افکار کی، جو انہوں نے اخلاق پر لکھے، اور خصوصاً وہ اخلاق جو عیسائیت اس زمانے کی چرچ مغرب کو دے رہا تھا۔ تو وہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ یہ افکار تو بالکل بھی جدید آدمی کے، طاقتور آدمی کے، توانا آدمی کے کسی کام کے نہیں ہیں۔ یہ تو جو مفلس ہیں اس کو بس جسٹیفائی کرنے کے لیے ایک مین دے دیا گیا ہے کہ وہ ایک افہیم سونگتا رہے کہ ہاں مجھے آگے جنت ملے گی، وہ یہاں پر ہر بات پر مار کھا کے کہ ہاں یہ ظالم ہے، اس کو آخرت میں حساب دینا پڑے گا، اور یہاں پر وہ اپنی ہی ایک جنت میں آباد رہے۔ حالانکہ یہ دنیا ظاہر کی اور سامنے کی دنیا جس میں پانی اٹھ کے پینا پڑتا ہے، ٹھنڈی ہوا سے بچنے کے لیے لحاف اوڑھنا پڑتا ہے، اس دنیا میں یہ غیر فعال ہونے کا سوچ رہا ہے، اس دنیا میں یہ ایکشن لیس ہونے کا سوچ رہا ہے، اس دنیا میں یہ لائف ڈینائنگ ہونے کا سوچ رہا ہے کہ جہاں پر اس کے ساتھ ظلم ہوا اس نے ساتھ ہی کہا کہ تمہیں خدا اس بارے میں پوچھے گا، تم سے جنت میں حساب لیا جائے گا، اور دونوں ہاتھ موجود ہیں اور ان کو بار بار دعا کے لیے اٹھاتا جاتا ہے اور اس سے خاک بھر رکھی ہے۔ تو وہ ان عناصر سے تنگ تھا، ان عناصر کی سستی سے تنگ تھا، وہ انسان کے ان اوصاف سے تنگ تھا، وہ اوصاف جو اکٹھے کر کے وہ آدم بنانے کی کوشش کر رہے تھے مغرب کی مذہبی فکر، جو بار بار انسان کو بزدل بنانے پر تلے ہوئے تھے، جو بار بار انسان کو وہ صبر کے نام پر ڈرپوک بنانا سکھا رہے تھے، صبر کے نام پر معاشرے میں انصاف نہ کرنے کے لیے جواز دے رہے تھے۔ نیٹشے اس سب سے بہت تنگ تھا۔ وہ تو ایک توانا آدمی کا خواب دیکھ رہا تھا، اور توانا آدمی سے مراد کیا ہے؟ اوبرمانش، دا سپرمین۔ اور یہ سپرمین سے مراد وہ کارٹون کردار نہیں، مگر سپرمین سے مراد یعنی یہ ارتقاء کے سفر میں انسانیت کو جب یہ بیڑا ملا شعور کا، تو اس نے یہ بیڑا کسی اور کے حوالے کرنا تھا جس کا نام اوبرمانش تھا، مگر انسانوں نے وہ بیڑا اٹھانے سے انکار کر کے یہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے، مگر یہ ہاتھ ہی اتنے اپنے کمزور کر لی کہ کوئی بڑا مقصد اٹھا ہی نہیں پاتے۔ تو وہاں پر نیٹشے نے کہا کہ یہ اوبر مانچ کے عظمتوں کے رستے میں انسان بیٹھ گیا ہے، یعنی انسان کامل آدمی، کامل انسان، مرد مومن کے رستے میں حائل ہو گیا ہے۔ اور حائل کیوں ہوا ہے؟ کہ اس نے اخلاق ایجاد کر لی ہیں، یہ ہر بات کو اخلاق کے پیچھے چھپ کے، ہر ہونے والے ظلم کو، جبر کو اخلاق کے پیچھے چھپ کے جسٹیفائی کرتا ہے، اور ہر طاقتور سے صرف اس بات پر نفرت کرتا ہے کہ قوت اس کے پاس ہے، اور یہ اپنی غربت و مفلسی کو جسٹیفائی کرنے کے لیے پورا ایک نظام بنا بیٹھا اخلاق کا، اگلے جہاں میں انصاف کا، اگلے جہاں میں ترازو کا، میزان کا، وغیرہ وغیرہ۔ تو دیکھیے نیٹشے کی یہ کتنی بڑی خوبی علامہ محمد اقبال نے یہاں پر لکھی ہے کہ نیٹشے یورپ کے اس آدمی کو دیکھ کر کہکے لگا رہا تھا اور آنسو بھی نکال رہا تھا کہ تم اس کو مکمل آدمی کہتے ہو؟
جس کے تمام اوصاف اکٹھے کر کے = ڈالا جائے تو ڈرپوک یا بزدل نکلے گا۔ ہاں، اور بڑے فینسی ورڈز ہیں ان کے پاس۔ تو میں ابھی ماسٹر موریلٹی، سلیو موریلٹی پڑھانا نہیں چاہ رہا، کیونکہ وہ نیٹشے کے موضوع پہ جب ہم ویڈیوز بنائیں گے تو اس میں رکھیں گے۔ ابھی تو علامہ کی جو رائے ہے اور جو مختصر سی بات اس نظم کے حوالے سے ہو سکے، تو اس نے کہا میں تو ایک طاقتور آدمی تمہارے حوالے کرنا چاہتا ہوں، میں تو مکمل و کامل آدمی تمہارے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ یہ آدمی جس کو تم کامل، جس کو چرچ کامل کہہ رہا ہے، یہ مکمل و کامل تو نہیں ہے۔ یہ تو ہر قوت کو وہ کیا کہتا ہے، یہ ہر قوت کو برا کہتا ہے، یہ ہر قوت کو ایول سمجھتا ہے، یہ ہر طاقتور شے کو سمجھتا ہے کہ یہ شاید بدی کے گھر سے آئی ہے۔ یہ کہاں سے سیکھ لیا اس نے؟ اور اس نے کہا یہ جو اس کا اوریجنل سن کا آئیڈیا ہے کہ پیدا ہوتے ہی اسلاف کے کیے ہوئے گناہوں کے تلے دبا ہوا بیچارہ مغربی انسان، جو کہ بار بار چرچ کے وہ اندھیرے کمروں میں بیٹھ کے اپنی کنفیشنز اور اپنے گناہوں کا ماننے والا اور سنانے والے نے شاید اس سے بھی بڑھ کر رکھے ہوں، ان کو بچاؤ۔ کیوں خالق و مخلوق میں حائل ہیں پردے، پیرانے کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو۔ یہ کیوں انسان اور اللہ کے درمیان کوئی اور حائل ہو گیا، اور کون اس کو اس کے گناہوں کے تلے دبا رہا ہے، اور ایک ہی چیخ نیچے سے نکلتی ہے کہ مجھے معاف کر دو۔ کھڑے ہو کر ان گناہوں کی گردنوں پر پاؤں رکھ کے رب کے پاس ہو جاؤ۔ آپ یاد کیجئے وہ گوئٹے کا کردار فوسٹ جو ہم اس چینل پر کور کر چکے ہیں، وہ ہر طرح اپنی روح بیچ چکا تھا ابلیس کو، اور آپ دیکھیں کہ اس نے گناہوں کی گردنوں پر پاؤں رکھ کے عظمتوں کا ایک سفر شروع کیا اور رب کے پاس ہو گیا۔ اور ہم وہ بیچاری سوچ کے ساتھ نیکیاں کر کے، وہ ڈرے ہوئے آدمی کی نیکیاں، وہ بزدل آدمی کے نیکی کے خواب، کیا لینا دینا؟ ہمارا کل کام اس وقت تاریخ میں یہ ہے کہ ہم اپنی دکان کے شٹر اوپر کریں، کھاتے کاٹیں، شٹر نیچے کریں۔ سماج کہاں جا رہا ہے، سیاسی نظام کہاں جا رہا ہے، مغرب ترقی کر رہا ہے نہیں کر رہا، جدید زمانے میں ظلم کس طرح ہوتا ہے، جدید جو لیبر ہے وہ کس طرح کی ایلینیشن سے گزرا ہے، ہمارا کیا لینا دینا؟ بھائی ہم تو نیکی کر رہے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں، صبر کرتے ہیں، صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ وہ جو علامہ کا شعر ہم کور کر چکے ہیں کہ عشق کا مقام ممبر نہیں، مقام عشق ممبر نیست دارست۔ عشق کا مقام تو تختہ دار ہوتا ہے، عشق کا مقام تو کربلا ہوتا ہے، عشق کا مقام تو ان یزید کے دربار میں بھی آواز اٹھانے والوں کے سروں پر پھر محبت اور عشق کے تاج رکھے جاتے ہیں۔ اور یہ اس نے کہا کہ مغرب کا کیا جو آدمی ہے، جو آئیڈیل آدمی جس کو چرچ نے پروپوز کیا ہے، وہ تو ایک اوریجنل سن کا بوجھ اٹھائے پیدا ہوتا ہے، پھر تھوڑا آگے جاتا ہے تو وہ قوت سے نفرت کرنے والا آدمی بنا دیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیے ہماری تہذیب میں بھی ہے کہ ہم ہر ابھرتی ہوئی شخصیت، ہر طاقتور سے، ہر قوت والے آدمی کو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ برا بھی ہے۔ وہ کیوں اب ہمیں نہیں پتا، اور ہم یہ نہیں جانتے کہ وہ علامہ محمد اقبال کا ہی ہسٹری ریفلیکشن کا کال ہم کور کر چکے ہیں کہ خدا کا پہلا تعارف طاقت ہے، قوت۔ God is more، وہ power is more divine than truth، ایگزیکٹ کال علامہ محمد اقبال کا جی ہے۔ تو آگے جا کے وہ اس نظم میں کہتے ہیں کہ یہ مجذوب، یہ دیوانہ جو ہے وہ شیشے کے کارخانے میں داخل ہو گیا ہے، اور اب یہ سب کچھ توڑ کے رکھ دے گا۔ یہ شیشے کے محل میں، مغرب نے جو شیشے کا اپنا تہذیب کا محل بنا رکھا تھا، جس کی بنیادیں اس نے اخلاق پر رکھیں، وہ عاجزی پر رکھیں، ایک دوسرے کو معاف کرو، کوئی اس گال پر مارے تو یہ آگے وغیرہ وغیرہ، تو اس نے کہا وہ جو شیشے کا محل بنا رکھا تھا، اور شیشے کے محل سے کیا مراد ہے کہ اس کے لیے یہ چیزیں مغرب کے لیے، مغرب کے نظام کے لیے بڑی قیمتی تھیں۔ یہ جو قیمتی قیمتیں مغرب کا پورا اپنا ایک شیشے کا محل بنا رکھا ہے، وہ دیوانے کے ایک پتھر کا بھار نہ اٹھا سکا، ایک تسپوک ذرا دوسرا رکھ کے اس نے کہا سب اٹھا کے لے جاؤ۔ یہ قیمتی محل ہے تمہارا، میرے ایک پتھر کا بوجھ نہ اٹھا سکا، یہ تو میری ایک کتاب کے چند صفوں کا بوجھ نہ اٹھا سکا تمہارا کمپلیٹ نظام۔ اس نظام پر تم فخر کرتے تھے۔ تو آپ دیکھیے علامہ محمد اقبال نے کس خوبصورت انداز میں تعریف کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس کے افکار نے وہ پتھر کا کام کیا جس سے مغرب کا پورا نظام گر کے رہ گیا۔ تو وہ ہم آہستہ آہستہ پڑھتے رہیں گے کہ ان افکار سے علامہ محمد اقبال کی کیا مراد ہے۔
تو اس کے وہ افکار اتنے تازہ تھے کہ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ایمینوئل کانٹ نے اخلاق پر لکھا، افلاطون نے لکھا، ارسطو کی مکمل کتاب ہے ایتھکس پہ، کوئی ہی فلسفی ہوتا ہے جو شاید اخلاق پر نہیں لکھتا۔ برٹن رسل جیسے ملحد کا اتنا معیاری کام ہے اخلاق کے اوپر، تو نیٹشے جیسا تصور اخلاق کے اوپر رائے آپ کو شاید ہی کبھی ملے۔ اور آپ جب گلوبل کینوس میں دیکھیں کہ جس طرح کمزور قوموں کو دبایا جاتا ہے، ویٹو کی ایک عجب طاقت یونائٹڈ نیشنز میں موجود ہے، طاقتور قوموں کی غلط ڈیمانڈز کو بھی کیسے پوتر کر کے ایسے پوری گلوبل کینوس کے آگے رکھا جاتا ہے، اور کمزور قوموں کو کس طرح کی مصیبتیں اپنی صحیح باتوں کے لیے کس طرح کے لابی کر کے اپنی بات پہنچانی پڑتی، تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ نیٹشے درست تھا کہ اخلاق وغیرہ یہ کمزوروں کی ایجاد ہے، تاکہ وہ طاقتوروں کے خلاف کوئی تو ایک اسلحہ بنا لیں جس سے وہ ان کی قوت کو روکا کریں، اور قوت یہ ہے کہ ان کے دلوں کو ڈرائیں کہ دیکھو مجھے مارو گے تو آخرت میں عذاب کاٹنا پڑے گا، اور کمزور کو مارنا بڑی بری بات وغیرہ وغیرہ۔ یہیں پہ کبھی آپ اسلام کا تصور انقلاب یا تلوار یا جہاد کو کبھی اس نظام میں بھی جا کے سمجھنے کی کوشش کریں جس میں نیٹشے نے لکھا تھا۔ تو یہ اتنی خوبصورت نظم ہے کہ علامہ نے کہا، نیٹشے ہی اس کا ٹائٹل ہے، فارسی میں ہے، کہ نیٹشے بے چین بھی تھا، بے قرار بھی تھا، بے تاب بھی تھا، کیونکہ وہ جس آدمی کو دیکھنے گیا کہ دکھاؤ چرچ کا مغرب کا آئیڈیل آدمی کون ہے، تو دیکھ کر کہکا نکلا، پھر آنسو نکلا۔ کہکا نکلا کہ یہ ہے وہ تمہارا کامل فوق البشر، یہ ہے تمہارا سپر مین، اور آنسو اس بات پر نکلا کہ میں بھی ان میں سے ہوں، میں بھی انہی میں سے ایک ہوں۔ تو پھر اس نے اختلاف کیا۔ اور آپ دیکھیے کہ علامہ محمد اقبال نے اس خوبصورت انداز میں نیٹشے کو دیوانہ کہا۔ میرا بہت اہم ایک گول ہے کہ ہم نے نیٹشے کو اچھی طرح کور کرنا ہے چینل پہ، کہ نیٹشے نے اپنی زندگی کے آخری ایام، خصوصاً گھوڑے والے واقعے کے بعد، جو گھوڑے کو بچانے کے لیے آگے بڑھے اور کہا میں تمہیں محسوس کر سکتا ہوں، میں تمہیں محسوس کر رہا ہوں، اس گھوڑے کو مت مارو، سے لپٹ گیا، اور پھر دیوانگی کی حالت میں کئی جو وقت ہے اس نے گزارا۔ علامہ محمد اقبال کی جب میں جاوید نامہ پڑھوں گا تو آپ نے دیکھنا ہے کہ علامہ محمد اقبال نے نفسیات داں کو کیسے تنقید کا نشانہ بنائے کہ وہ نیٹشے کی پرواز کو پکڑ ہی نہ سکے، اور اس کو میڈ کہا یا انسین کہا یا وغیرہ، کوئی جدید نفسیات کیا ہے بھائی، لوگوں کے رویوں کے نام رکھنا اور کیوں ہے وہ ان کو نہیں پتہ۔ تو اس کو علامہ نے دیوانہ کہا، اور پچھلے دنوں احمد جاوید صاحب نے کہا کہ مسلم تہذیب میں کوئی بھی دیوانہ بن جاتا ہے، اور اگر نیٹشے جیسا کوئی آدمی بنے تو ہمیں اعتراض ہوتا ہے، وہ مجذوب کیوں نہیں، وہ جذب میں کیوں نہیں جا سکتا؟ اور جذب میں جانے کے لیے اس کے پاس تو افکار کے مطلب لسٹ تھی پوری، دلائل ہی دلائل تھے، کتابیں ہی کتابیں تھیں، اور ایسے ابھرتے ہوئے موضوعات پہ، ایسے فریش موضوعات پہ، تو اس کی دیوانگی، اس کی مجذوبیت کا یہ حال دیکھیے کہ وہ چند پتھر پکڑ کے تو یورپ کے شیشہ کے محل میں گیا، اور پتھر سے گراتا، پتھر مارتا گیا اور محل توڑتا گیا۔ اور کتنی خوبصورت بات ہے کہ اس نے بتایا کہ جو تم نے جن چیزوں کو قیمتی سمجھ رکھا تھا، یہ تو ایک ایک پتھر کی مار تھی، میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ اصل قیمتی شے قوت ہے، پتھر ہے، طاقت ہے، تو وہ میں اب تمہیں متعارف کرانے والا ہوں۔ اور آپ دیکھیے جدید پورا گلوبل نظام اس وقت اسی کے اوپر کھڑا ہوا ہے۔ یہ باقی سب ایتھکس، مورالیٹی انہوں نے کتابوں کی حد تک، یا چیزوں کو بیچنے کے لیے دکان میں داخل کیسے ہونا، دکاندار آپ سے کیسے بات کرے، احمد جاوید صاحب اسے دکانداروں کے اخلاق کہتے ہیں، بس وہاں تک رکھا ہے۔ نظام کیسے چلے گا، چیزیں بلندی پر کیسے پہنچیں گی، کون سی بات درست سمجھی جائے گی، یہ سب قوت طے کرتی ہے۔ اور یہیں سے اقبال کی وہ بات سے محظوظ ہوں کہ پاور از مور ڈیوائن دین ٹروتھ۔ تو علامہ کی نظم تھی نیٹشے پر، آپ بھی اس سے ضرور محظوظ ہوں، اور ایسے بھائی لوگوں کو پڑھیں ضرور، ان سے دور سے نفرت کریں گے تو آپ ساری عمر محروم بھی رہ جائیں گے ان کی بڑی بڑی باتوں سے۔ تو اس سے ضرور محظوظ ہوئی ہے۔ اور بھی ایک اور نظم رہتی ہے جو علامہ محمد اقبال نے شوپن ہائر اور نیٹشے کے اوپر اکٹھی لکھی ہے، وہ جلد ہم اپنے چینل پہ شامل کریں گے۔